بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، طلبہ عزیز اور علماء کرام، بات جاری تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو خدا کی عظمت اور قدر دلوں کے اندر سے نکل جائے گی۔ خدا کرے ہمارے دلوں سے خدا دنیاوی چیزوں کی قدر نکال دے۔ جن چیزوں کی قدر نہیں ہوتی اللہ کی نگاہ میں، اللہ وہ چیزیں ہر ایک کو نہیں دیا کرتا، بلکہ وہ چیزیں تو کافروں کو اور دنیا داروں کو دے دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں تو سود سے، جھوٹ سے، رشوت سے، ظلم سے، ہر راستے سے مل سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا کی چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس چیز کی حیثیت ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، مگر علم ایسی چیز ہے جو اللہ کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کی زبان سے ادا ہوا وہ علم وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان پر جاری کیا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی مبارک زبانوں سے وہ امت کو سنایا۔ معلوم ہوا کہ یہ علم بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے آپ حضرات اس علم کو بہت قدر سے حاصل کریں، اس کی قیمت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دنیا کی چیزوں پر پکا نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے اللہ نے بنائے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں تم محنت کرو گے تو اس کا بدل تم کو دنیا میں ملے گا۔ ایک بیج اگر تم بو گے تو اس کا بدل دیکھ بند ہو گیا۔ ایک چیز دنیا میں، زمین میں تم کوئی چیز بو گے تو وہ چیز اگے گی۔ آم کا بیج بو گے، آم کا درخت پیدا ہوگا۔ گیہوں لگاؤ گے، چاول لگاؤ گے، وہ اگیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے کام بنتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان چیزوں سے تمہیں کوئی بدل دے دیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تو ساری محنت کو طوفان، ہواؤں سے، آندھیوں سے، بارش سے کسی بھی طرح برباد بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ وعدے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ضابطے اور اصولوں کی چیزیں ہیں جو ملا کرتی ہیں۔ یقینی نہیں ہے کہ مل ہی جائے گی، خدا چاہیں گے تو کام بنا دیں گے، اور جب خدا چاہیں گے تو بگاڑ بھی دیں گے۔ لیکن علم جو اللہ کی مبارک زبان سے نکلا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اس میں تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، تمہاری آخرت بھی بنائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ طلبہ ہیں، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا علم جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نبی کی زبانوں پر ڈالا ہے، اس کو آپ حاصل کر رہے ہیں،
اس کے پیچھے آپ محنت کریں۔ ایک مرتبہ علماء کا مجمع تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا آپ بیان کرو۔ میں نے کہا حضرت یہ علماء کا مجمع ہے، میں کیسے بیان کروں؟ آپ نے فرمایا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے دل میں علم کی قدر ہو وہ علم کی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں علم کی قدر ہے تو آپ علماء میں بیان کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قدر ہو تو بیان کرو، اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں قدر ہے یا نہیں؟ لیکن واقعی میں جب بات بولنا شروع کی تو پتہ چلا کہ علم کی قدر دل میں ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے پیچھے یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر کئی مہینوں تک مدرسوں میں رہنا پڑتا، اس میں کھانے میں تکلیف آتی، رہنے میں تکلیف آتی، ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی۔ یہ علم طلب سے آتا ہے اور طلب ہی کا نام قدر ہے۔ اگر قدر ہے تو ساری تکلیفیں برداشت کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو الفاظ ہے جو آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اور ایک اس کی حقیقت ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی چیزیں وہ بھی الفاظ لکھ کر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جن الفاظ کو لکھ کر پڑھایا جاتا ہے وہ لکھا ہوا لفظ وہ آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس لیے بچہ لکھے ہوئے الفاظ کو سمجھ جاتا ہے۔ مثلاً اسکول میں پڑھایا جاتا ہے لکھو کتا، اب کتا لکھا تو کتے کو بچے جانتے ہیں، انہوں نے کتا دیکھا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی دبانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کا علم سکھانے کے اندر استاد لکھتا ہے یہ کتا لکھو، اب بچے نے کتا دیکھا ہوا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کتا یعنی کیا۔ بیل لکھو تو وہ بیل لکھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیل کا مطلب کیا۔ بلی لکھو تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ بلی کا مطلب کیا۔ بال لکھو تو بچہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ علم نہیں کہلاتا، یہ جہالت ہے کہ بچے کو اس جہالت سے تھوڑا سا نکالو، لیکن اس کا نام علم نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو لکھ کر پڑھانا یہ ایک علم کی بات ہے کہ استاد کہتا ہے لکھو جنت، اب جنت کسی نے دیکھی نہیں تو اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ جنت یعنی کیا۔ لکھو جہنم، لکھو قبر، لکھو حشر، لکھو پل صراط۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں، دنیا کے علم میں بھی ہیں تو الفاظ اور یہاں بھی ہیں الفاظ، لیکن دنیا کے الفاظ سامنے ہیں تو سمجھنا آسان ہے، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام ایک سمجھ ہے۔ لیکن علم تو
اس کا نام ہے کہ جو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا اور اس کو لکھا کے پڑھانا. پورا قرآن لکھا ہوا اللہ رب العزت نے صحابہ کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں اتارا، بلکہ زبانی اتار کے نبی کی زبان پر ڈالا، اور نبی نے اپنی زبان سے صحابہ کی زبانوں پر ڈالا، اور بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ چیز زبانوں پر جو تھی آئندہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو الفاظوں میں ڈالا گیا. اس لیے علمی کتاب کو غیر عالم الفاظ پڑھ کے پورے طرح سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت پڑے گی. بغیر استاد کے وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر کافر جنت، دوزخ، پل صراط، قبر لکھا ہوا پڑھ لے گا تو اس کے تو سر پہ سے جائے گا یہ سب کیا ہے. لیکن ایک مسلمان ایک عالم کے پاس بیٹھ کر اگر اس کو سمجھے گا تو لکھے ہوئے کی حقیقت کو سمجھے گا. تو یہ لکھے ہوئے کی حقیقت کو سمجھنے کا نام، اسی کا نام علم ہے. اس علم کے اوپر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. آج کی حالت یہ ہے، یہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ ساری چیزیں الفاظوں میں رہ گئی، ساری چیزیں الفاظوں میں رہ گئی. اگر بڑے عالم سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ تقویٰ کتاب میں یوں لکھا ہے، امام غزالی کی کتاب میں تقویٰ یوں لکھا ہے، اور دارالعلوم کی فلاں کتاب میں تقویٰ یوں لکھا ہے. بس وہ کتابوں کا حوالہ دے دے کر آپ کو تقویٰ سمجھائے گا. لیکن صحابہ کے اندر بات کیا تھی کہ کوئی پوچھتا تھا کہ تقویٰ کیا ہے تو کتابیں تھی نہیں. تو ایک آدمی نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی تقویٰ سمجھنے کے لیے تو ابوبکر کے پاس جا اور کچھ بہانہ بنا کر 3 دن ان کے پاس رہ لے، تو ان کی زندگی جیسی ہے اس کا نام تقویٰ ہے. آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ لے. تو یہ آدمی گیا اور حضرت ابوبکر سے کہا حضرت کچھ پریشان ہوں، مسافر آدمی ہوں، کیا آپ کے یہاں 1-2 دن مہمان بن جاؤں؟ ابوبکر نے کہا بہت اچھی بات ہے، رہ جاؤ یہاں، پڑوس کا کمرہ خالی ہے. وہ 3 دن تک رہا. اس کا مقصد تھا کہ ابوبکر کی زندگی کو دیکھے. 3 دن کے اندر اس نے ابوبکر کی زندگی کو جو دیکھا تو اس کی سمجھ میں آ گئی کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی تقویٰ پوچھے تو ہم کسی ایک آدمی کا بھی حوالہ نہیں دے سکتے. صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تو یہ سب کے کتابوں سے ہم حوالے دے سکتے ہیں، انسانوں کی طرف حوالے نہیں دے سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کی محنت مولانا الیاس صاحب نے جو شروع کی تھی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے انسان پیدا ہوں، ایسے انسان پیدا ہوں کہ ان کے اندر صبر، توکل، تقویٰ یہ حقیقی طور سے ان کے اندر پیدا ہو جائے. ایک آدمی مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا.
اس کو کسی نے کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ گیا اور کہا کہ حضرت میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے رہو بھائی، یہاں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، ہمارے مہمان بنتے ہیں۔ 6 مہینے تک رہا۔ 6 مہینے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کس مقصد سے آئے تھے؟ بولے میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، لیکن 6 مہینے میں نے رہ کر دیکھا کہ آپ سے کوئی کرامت تو ظاہر نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، بغیر کرامت کے تو کوئی ولی تھوڑی ہوتا۔ حضرت نے کہا اللہ کے بندے، تو نے 6 مہینے میں مجھے تقوی کے خلاف چلتے دیکھا؟ بولے نہیں، یہ بات تو پکی ہے، آپ تقوی کے پابند ہیں۔ بولے توکل کے بغیر میرے اندر کوئی چیز دیکھی؟ تو بولے ہاں یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا توکل بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کھانا بنوایا تھا، پوچھ کر کہ کتنے آدمی ہیں، تو 50 تھے، تو آپ نے طباخ اور باورچی سے کہا کہ بھئی 50 آدمی ہیں، بنا لو کھانا۔ لیکن وہ کھانا تیار ہو ہی رہا تھا اور ہو چکا تھا، اور اچانک دوسرے 50 آ گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو باورچی نے آ کے کہا کہ حضرت اب کیا کروں؟ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، بسم اللہ بول کے کھلانا شروع کر دو۔ تو 100 آدمیوں نے کھا لیا اور کھانا بچا۔ تو توکل کی حقیقت تو میں نے دیکھ لی۔ ایسے ہی کبھی صبر کے خلاف تو نے کچھ دیکھا؟ تو بولے نہیں، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے 3 دن تک روزے رکھے، تو 3 دن میں افطاری میں آپ نے صرف 2 کھجور کھائی اور پانی پیا، اس کے علاوہ کچھ کھایا نہیں، اور سحری میں آدھا گلاس دودھ پیا اور سحری کر لی۔ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آدمی عجیب صبر والا ہے، 3 دن سے خالی 2 کھجور اور آدھا گلاس دودھ کے اوپر روزے رکھتا ہے۔ تو بولا بیٹا یہی تو چیز ہے، اس سے بڑی کرامت تجھے کیا چاہیے کہ جس آدمی کے اندر صبر، توکل، تقوی پیدا ہو جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل اپنی زندگی میں آ جائے، وہ بھی اس طرح کہ بغیر زبان سے بتائے ہوئے دوسرا آدمی اس عمل کو سیکھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر جا رہے تھے اور ساتھی بھی تھے ساتھ میں۔ تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں جو اونٹ چلانے کی رسی تھی جس سے وہ ہلا کے چلاتے، وہ ہاتھ میں سے گر گئی زمین پر۔ تو ابوبکر نے اونٹ کو بٹھایا۔ اب ساتھی کہنے لگے کیوں بٹھایا؟ اونٹ کو بٹھانا اور اس کو کھڑا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بھاری کام ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بیٹھتا بھی ہے اور بڑی مشکل سے اٹھتا بھی ہے۔ تو ہم لوگ رک گئے کہ ابوبکر نے کیوں بٹھایا ہے اس کو، لیکن وہ اونٹ بیٹھا، ابوبکر اس پر سے اترے، اپنی وہ نکیل لی اور دوبارہ بیٹھے اور اونٹ کو اٹھایا۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی؟ کچھ لوگ پیدل بھی تو چل رہے تھے، کسی کو کہہ دیتے میری نکیل گر گئی ہے دے دو۔ کہنے لگے ابوبکر اللہ کے نبی نے اتنا سوال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اب لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ
کہ سوال سے منع کا مطلب اتنی چھوٹی چیز کا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو، جہاں تک ہو سکے خود پورا کر لو، ورنہ اللہ سے اس کا سوال کرو، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو۔ اس لیے میرے طلبہ عزیز، آپ کے اندر میں یہ توکل، ایمان، صبر، زہد، تقویٰ، اس کی حقیقتیں آپ کے اندر آ جائیں، اور پھر یہ آ جانے کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ آپ کو چیک مل گیا، آپ کو چیک مل گیا۔ اب ایک آدمی کو 10 لاکھ کا چیک مل گیا، بتاؤ وہ چیک بتا کر اس کو کوئی چنے دے گا؟ ایسا تو طلبہ ہنسنے لگے، بولے نہیں چیک دیکھ کر تو کوئی نہیں دے گا۔ تو بولے یہ چیک کو تم کو جہاں بٹتا ہے وہاں بٹانا پڑے گا نا، تو اس لیے آپ کو یہاں سے جو سند ملتی ہے وہ تو چیک ہے، اس کو بٹانے کے لیے تم کو دنیا بھر میں پھرنا پڑے گا، اس کو عوام میں چل کے اس کو بٹانا پڑے گا، تو پھر تم کو اس کا نفع حاصل ہوگا۔ اس لیے تم لوگ آج سے نیت کر لو کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر کے اس کا چیک حاصل کریں گے تو پوری دنیا میں پھریں گے اور انشاءاللہ اس کو بٹائیں گے اور امت کو اس سے نفع پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔